یہی نیند جو ہے، کیونکہ اس میں استرخاء کامل پایا گیا. غیر ان السند یمنعہ من السقوط، صرف بات فرق یہ ہے کہ اس نے ٹیک تو لگائی ہوئی کسی چیز کی طرف ہو، تو وہ جس چیز کی طرف ٹیک لگائی وہ چیز اس کو گرنے سے بچا رہی ہے، وہ چیز اس کو گرنے سے بچا رہی ہے. تو باقی اس کے بدن کا جو استرخاء ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ 3 صورتیں جو ہیں ان کی وضاحت شارح نے کر دی ہے جو متن میں 3 آئی ہیں، کہ اگر نوم کروٹ پر ہو یا تکیہ لگا کر ہو یا ٹیک لگا کر ہو تو ان 3 صورتوں میں گویا کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی علتیں اور وجہ جو ہے وہ انہوں نے بتا دی. ہاں اب کہتے ہیں کہ بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی الصلاۃ وغیرہا هو الصحیح. ہاں برخلاف اس کے کہ اگر کوئی شخص قیام کھڑے کھڑے سو گیا، قیام میں ہے کھڑے کھڑے سو گیا، ہاں کھڑے کھڑے اس کو نیند آ گئی، والقعود یا بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے سو گیا، والرکوع یا رکوع میں ہے، ہاں تو رکوع کے اندر ہی سو گیا، والسجود یا سجدے میں جا گرا تو سجدے میں جا کر سو گیا. اب یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ قیام، قعود، رکوع، سجود، 4. یہ چاروں صورتیں نماز کے اندر ہوں یا نماز کے باہر ہوں. قیام ہے مثلا کھڑا، ویسے کھڑا ہے، وضو ہے اس کو، لیکن ویسے کھڑا ہے اور کھڑے کھڑے سو گیا. ہاں یا نماز کے اندر ہے اور قیام کے اندر سو گیا. تو نماز کے اندر ہوں یا نماز کے اندر نہ ہوں، نماز سے باہر ہوں، ان سب صورتوں میں کہتے ہیں هو الصحیح، صحیح قول یہی ہے کہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان 4 صورتوں میں کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ 4 صورتیں، ہاں اگر نیند آ گئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں یہاں پر. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لأن بعض الاستمساک باقٍ، کہ قیام ہو کہ رکوع ہو کہ سجود ہو کہ قعود ہو، ان سب صورتوں میں کچھ نہ کچھ کنٹرول جو بدن پر ہے وہ باقی ہے بالکل، یعنی کنٹرول سے بدن باہر نہیں ہوا، اس کا بدن کے اوپر، اعضاء کے اوپر کنٹرول ختم نہیں ہوا. ان چاروں صورتوں میں کچھ نہ کچھ کنٹرول بدن پر انسان کا باقی رہتا ہے. اذ لو زال لسقطا، اگر کنٹرول بالکل زائل ہو جائے، ختم ہو جائے تو یہ تو گر جائے، پھر قائم کیسے رہے؟ یہ تو گر جائے پھر رکوع میں کیسے رہے؟ یہ تو گر جائے سجود میں کیسے رہے؟ یہ تو گر جائے قعود میں کیسے رہے؟ تو جب یہ قاعدے میں ہے یا رکوع سجود میں ہے یا قیام میں ہے تو پتہ لگا کہ اس کا کچھ نہ کچھ کنٹرول بدن پر ہے. تو جب تو پتہ لگا کہ کنٹرول بدن سے بالکل ختم نہیں ہوا. تو جب کنٹرول ختم نہیں ہوا تو فلم یتم الاسترخاء، تو لہذا وہ جو استرخاء ہے، ڈھیلا پن ہے اعضاء کا، وہ ابھی کمال تک نہیں پہنچا ہے. کمال تک تو جب استرخاء کامل نہیں پایا گیا، کچھ نہ کچھ کنٹرول ہے، تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کروٹ کی صورت میں، تکیہ کی صورت میں
ٹیک لگانے کی صورت میں ایسی چیز کو کہ اگر وہ ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے، ان 3 صورتوں میں استرخاء کامل پایا جاتا ہے، کامل اور مکمل استرخاء پایا جاتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جو آخری 4 صورتیں ہیں، قیام اور قعود اور رکوع اور سجود کی، ان میں استرخاء کامل نہیں پایا جاتا۔ سمجھ آئی؟ کچھ نہ کچھ کنٹرول بدن کے اوپر ہے، تو جب استرخاء کامل نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لیکن یہ تو قیاس کی بات ہوئی، یعنی عقلی دلائل ہوئے اس پر کہ بھائی ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا اور ان صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی علتیں جو بتائیں وہ عقلی علتیں تھیں، عقلی دلائل تھے۔ اب نقلی دلیل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اس معاملے میں کہ کون سی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی نیند سے نہیں ٹوٹتا، اس میں جو قاعدہ اور قانون ہے، جو اصل دلیل ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، انما الوضوء علی من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصلہ۔ یہ حدیث ہے۔ تو اصل اس معاملے میں بنیاد جو ہے، نوم کے معاملے میں بنیاد یہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا وضوء علی من نام قائما، اس شخص کے اوپر وضو نہیں ہے جو قیام کی حال میں سو گیا، یا قعود او قاعدا، قعود کی حال میں سو گیا، او راکعا یا رکوع کی حالت میں سو گیا، او ساجدا یا سجدے کی حالت میں سو گیا، ان کے اوپر وضو نہیں۔ تو ان کے اوپر وضو نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کا وضو نہیں گیا، اس نوم سے، اس نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو ان ماقبل والی صورتوں میں وضو نہیں ہے، ان ماقبل کے نسبت، ان ماقبل کے بنسبت وضو کن پر ہے؟ جو مضطجعن سو جائے، جو کروٹ لگا کر کروٹ سے سو جائے، ان کے اوپر وضو ہے۔ یعنی کروٹ سے سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، لہذا جدید وضو اس کو کرنا ہے، اور اس کی علت حضور نے خود ہی فرما دی۔ کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا، کیونکہ یہ شخص جب کروٹ لگا کر سو گیا ہے تو اس طرح ختم مفاصلہ، تو اس کے جتنے مفاصل ہیں، جتنے جوڑ ہیں، سب ڈھیلے ہو گئے، سب سے کنٹرول ختم ہو گیا، تو استرخاء کامل پایا گیا۔ جب استرخاء کامل پایا گیا تو بس اس کو اب وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھیں حدیث شریف میں انما الوضوء علی من نام مضطجعا فرمایا ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ جب تم نے اس حدیث کو اصل قرار دے دیا تو ٹھیک ہے، 4 صورتیں جو ہے قیام کے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، رکوع، سجود، قعود، وہ تو حدیث میں آ گئی ہے کہ ان سے تو نہیں ٹوٹتا ہے، تم نے شرح میں یہی ذکر کیا نا، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو، لیکن متن میں تم نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں اور یہاں حدیث میں ان تینوں میں سے ایک آ گئی ہے۔ متن میں تم نے کہا کہ مضطجعن سے وضو ٹوٹ جائے گا، متکئن سے وضو ٹوٹ جائے گا، مستندن سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہاں حدیث میں تو ایک آ گئی ہے، حدیث میں تو صرف مضطجعن آ گیا، تو وہ متکئن اور مستندن تم نے کدھر سے نکال دیے کہ تکیہ سے بھی وضو ٹوٹے گا، استناد سے بھی وضو ٹوٹے گا، یہ کدھر سے نکال دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیں کہ وہ اجتہاد ہے فقہا کی
سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اجتہاد کے لیے بنیاد انہوں نے اس علت کو بنا دیا ہے جس علت کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ حضور نے مستجان کے لیے علت کیا بیان فرما دی کہ اس طرح ختم مفاصل ہو، سمجھ کہ استرخاء مفاصل پایا گیا اس لیے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہی اس طرح ختم مفاصل ہو متکئن میں بھی پایا جاتا ہے علت کی نہیں پائی جاتی ہے؟ آگے شرح میں اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ اور یہی اس طرح ختم مفاصل کی جو علت ہے یہ مستندن میں بھی پائی جاتی ہے نا، ٹیک لگا کر۔ تو فقہا نے ان دونوں کو قیاس کے طریقے سے ثابت کیا ہے کہ مستجین سے جب ٹوٹ جاتا ہے اور علت وہی ہے تو مستجین کی جو علت ہے وہی متکئن کی میں بھی پائی جاتی ہے اور وہی علت مستندن میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے متن میں اگر تین چیزوں کا ذکر ہے تو ایک تو حدیث کے اندر ہے کہ تینوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دو جو ہیں وہ فقہا نے اجتہاد کیا ہے، لیکن اجتہاد علت مشترکہ کی وجہ سے کیا ہے کہ جو حضور نے علت فرمائی ہے وہی علت وہاں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ان تینوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اس کے لیے اصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونُ، کہ وضو ٹوٹ جائے گا اگر عقل مغلوب ہو جائے اغما کی وجہ سے۔ دیکھیں اغما جو ہے وہ بے خودی کو کہتے ہیں، بے ہوشی کو، بے خودی کو۔ انسان کی عقل جو ہے اغما کی شکل میں مغلوب ہوتی ہے، اغما اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں عقل زائل نہیں ہوتی ہے۔ اغما والجنون، جنون کا عطف اس نے اغما کے اوپر ڈال دیا ہے، والغلبۃ کے اوپر ڈال دیا، والغلبۃ علی العقل بالاغما۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب جنون کا عطف ڈال دیا پتہ لگا کہ معطوف معطوف علیہ میں مغایرت اصل ہے۔ جب مغایرت اصل ہے تو اغما الگ چیز ہے اور جنون الگ چیز ہے۔ تو اغما کی وضاحت تو انہوں نے فرما دی ہے اس عبارت سے کہ والغلبۃ علی العقل بالاغما، کہ عقل کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے، تو غلبہ کس کے سبب؟ بالاغما، باسببیہ ہے، اغما کے بسبب، یعنی اغما جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر، تو اغما کی وجہ سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اغما غالب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہوا اغما کہ عقل مغلوب ہو جائے، بے خودی اس کے اوپر غالب ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، بے خود ہو جائے۔ لیکن یہ پتہ لگا اس سے کہ والجنون کا جو عطف انہوں نے ڈالا، اس عطف سے پتہ لگا کہ جنون کے اندر تو عقل کا زوال ہوتا ہے، مغلوبیت نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے پتہ لگا کہ جنون اور چیز ہے اور اغما اور چیز ہے، کہ جنون میں عقل زائل ہو جاتی ہے اور اغما میں عقل زائل نہیں ہوتی، عقل ہوتی ہے اس وقت لیکن مغلوب ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی لِأَنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُسْتَجِعًا فِي الْإِسْتِرْخَاءِ، دیکھو یہ اغما اور جنون میں سے ہر ایک، لِأَنَّهُ کی جو ضمیر ہے کل واحد کے طریقے سے ہر ایک کی طرف عائد ہے، کہ اغما اور جنون میں سے ہر ایک نوم مضطجعن سے زیادہ استرخاء آتا ہے ان دونوں میں۔ دیکھیں نوم مضطجعن میں حضور نے فرما دیا کہ اس طرح ختم مفاصل ہو، استرخاء لہذا وضو ٹوٹ گیا۔ تو جنون میں تو عقل زائل ہو جاتی ہے اور اغما میں عقل مغلوب ہوتی ہے۔
تو استرخائے مفاصل میں تو اغماء اور جنون دونوں نوم مضطجعن سے زیادہ ہیں، کہ جنون کی حالت میں استرخائے مفاصل زیادہ ہے، اغماء کی حالت میں استرخائے مفاصل زیادہ ہے۔ تو جب تھوڑا استرخاء تھا اس وقت تو حضور نے فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا نیند کے اندر مستجعن، تو جب اس سے زیادہ ہو تو پھر تو بدرجہ اولا ٹوٹ جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لأنه فوق النوم مستجعن فی الاسترخاء۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ جنون اس اغماء کے لیے تو ٹھیک ہے یہ کہ اغماء میں تو بے خود ہو جاتا ہے انسان، تو جب عقل کا کنٹرول ہی نہیں رہتا تو استرخاء تو لازمی چیز ہے، مفاصل تو ڈھیلے ہوں گے ہی، کنٹرول تو ختم ہوگا، کیونکہ کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ دماغ ہے، اعصاب کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے، اعصاب کے ذریعے سے بدن کنٹرول ہوتا ہے۔ اعصاب حس کے ہیں یا حرکت کے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں دماغ سے نکلتے ہیں۔ تو جب دماغ معوف ہو گیا، مغلوب ہو گیا، تو اب وہ اعصاب کو تو اعصاب کے ذریعے سے بدن پر کنٹرول تو نہیں کر سکتا ہے، تو کنٹرول بھی لوز ہو گیا۔ تو اغماء کی وجہ سے تو کنٹرول کا ختم ہونا ٹھیک ہے، لیکن مجنون تو بھاگتا ہے، وہ تو دوڑتا ہے، مغمى علیہ جو ہے وہ تو گر جاتا ہے، تو اس کا تو کنٹرول ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن مجنون وہ تو گرتا نہیں ہے، وہ تو بھاگتا بھی جب بھی مجنون ہے، لیٹ جائے پھر بھی مجنون ہے۔ تو مجنون جو ہے، جنون جو ہے، اس کی وجہ سے استرخاء زیادہ ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ صاحب ہدایت نے تو فرما دیا کہ جنون اور یہ اغماء دونوں نوم مستجعن سے زیادہ استرخاء لاتے ہیں۔ تو بات صحیح ہے، لیکن سمجھنا چاہیے اصل میں جنون میں بھی استرخاء ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ بھاگتا رہے، مجنون بھاگتا رہے۔ مجنون کو آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ وہ اس کا پیشاب جو ہے وہ کپڑوں کے اندر بہتا ہے؟ دیکھا ہے؟ پیشاب، حتیٰ کہ بڑا پیشاب بھی کبھی اس کا چلتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، اور پیشاب بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ تمیز ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرا پیشاب نکل گیا کہ نہیں نکلا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو قوت عقلیہ ہے، سمجھ والی قوت کہ نجاست کیا ہوتی ہے، غیر نجاست کیا ہوتی ہے، اس سے تو وہ عاری ہو گیا۔ تو اب اس کو تمیز ہی نہیں ہے اس بات کی کہ کیا چیز نکل رہی ہے، کیا چیز نہیں نکل رہی ہے۔ اس لیے صاحب ہدایت نے جو فرمایا کہ اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو کنٹرول ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گر جائے تو بے خود ہو جائے، تو جب اس کا کنٹرول ختم ہوگا اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، تو جب عقل زائل ہو گئی ہے تو وہ اس کو یہ سمجھی، یہ تمیز ہی باقی نہیں رہی ہاں کہ کس چیز کو کنٹرول کریں اور کس کو کنٹرول نہ کریں، ہاں تاکہ پیشاب کو کنٹرول کریں، بڑے پیشاب کو کنٹرول کریں، یہ تمیز اس کو ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ تمیز ہی نہیں رہی، اس لیے اس کا پیشاب بھی نکلتا ہے، اس کا بڑا پیشاب بھی نکلتا ہے، اور وہ بھاگتا بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے جنون کے متعلق بھی صاحب ہدایت کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی استرخاء زیادہ ہو جاتی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، باقی آگے فرمایا کہ وَالْإِغْمَاءُ حَدَثٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا،
بے خودی جو ہے اغما، جس میں عقل مغلوب ہو جائے، تو بے شک عقل رہتی ہے لیکن مغلوب ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ اغما جب جس پر آ جائے تو یہ حدث، یہ وضو توڑ دیتا ہے، حدث ہے، یہ وضو ٹوٹ جائے گا اس سے، فی الاحوال کلہا، تمام احوال میں۔ اغما قیام میں آیا، قعود میں آیا، رکوع میں آیا، سجود میں آیا، مضطجعن میں آیا، متکئن میں آیا، استنادن میں آیا، کسی بھی حال میں آیا۔ تو لیکن نوم کے متعلق تو دیکھو، نوم کے متعلق تو فرمایا نا کہ قیام، قعود، سجود، رکوع میں نوم ناقض نہیں ہے، لیکن اغما جو ہے یہ تمام احوال میں ناقض ہے، حدث ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اغما سے، کسی بھی حال میں آ جائے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نوم میں بھی تو قیاس تو یہی تھا، قیاس کا تقاضا، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیند بھی کسی بھی حال میں آ جائے تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے، کسی بھی حال میں آ جائے، کیوں کہ نیند آ جائے کسی بھی حال میں ہو بھائی، تو نیند سبب ہے کس کا؟ استرخاء مفاصل کا سبب ہے، اور استرخاء مفاصل جو ہے یہ مسبب ہے۔ تو فقہا نے ایسا کیا ہے کہ سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دیا ہے، تو جب سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دیتے ہیں تو نیند سبب، استرخاء مفاصل مسبب، تو جب اس کو آپ نے استرخاء مفاصل ٹھہرا دیا نیند کو، تو استرخاء مفاصل تو کسی بھی حال میں ہو جائے، جیسے اغما میں ہے تو وہ تو ٹوٹ جانا چاہیے۔ تو قیاس کا تقاضا کہتے ہیں یہی ہے کہ نیند بھی کسی حال میں آ جائے وضو ٹوٹ جانا چاہیے، قیاس کا تقاضا تو یہی ہے۔ لیکن دیکھیں اس قیاس کو ہمارے فقہا مجتہدین نے اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا، جو فرمایا آگے کہ والاصل ہو، جو حدیث ہے کہ قیام اور رکوع اور سجود کی حالت میں اگر نیند آ بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو قیاس کا تقاضا تو یہ نہیں تھا، سمجھائیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ هو القیاس فی النوم، نوم میں بھی یہ قیاس اور عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہر حال میں نوم آ جائے تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے، الا ان عرفناہ بالاثر، ہاں مگر نوم کس حال میں ناقض ہے، کس حال میں ناقض نہیں ہے، اس کو ہم نے پہچان لیا کس سے؟ بالاثر، حدیث سے پہچان لیا، اس کو حدیث سے ہم نے پہچان لیا۔ تو حدیث جب وارد ہو گئی، نص جب آ گیا، تو ہمارے فقہا پھر نص کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قیاس کا جو تقاضا تھا اس کو فقہا نے ہمارے چھوڑ دیا ہے کہ بھئی حدیث میں حضور نے جب فرما دیا ہے کہ ان چار حالتوں میں اگر نوم آ جائے، قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں، تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ قیاس کا تقاضا ہے کہ ٹوٹ جائے، لیکن قیاس کو ہم ترک کر دیتے ہیں اس اثر اور اس حدیث کی وجہ سے۔ آئیسوں میں والاغماء فوقہ فلا یقاس علیہ، اغما جو ہے اس کے اوپر ہم نیند کو قیاس نہیں کر سکتے، کیوں کہ اغما جب ہر حال میں ناقض ہے تو نیند کو بھی ہر حال میں ناقض ہونا چاہیے، اس لیے دو وجہوں سے قیاس نہیں کر سکتے، ایک تو اس حدیث کی وجہ سے کہ حدیث آ گئی ہے، دوسری وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ نوم اور اغما یہ دونوں ایک مرتبے کی چیز نہیں ہے۔ اغما جو ہے یہ بہت زیادہ ہے نیند سے،
وہ کیسے کہ دیکھیں جو مغمى علیہ ہے، جو بے خود ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کو آپ ہلائیں، اٹھیں بھائی اٹھیں اٹھیں، وہ اٹھتا ہے، اور جو نیند میں ہے وہ اٹھ جائے گا، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں اٹھ جائے گا، اس کو ویسے آواز دے دیں وہ اٹھ جائے گا، لیکن مغمى علیہ وہ تو ان چیزوں سے اٹھے گا نہیں۔ تو پتہ لگا کہ اغماء فوقیت رکھتا ہے نیند سے، تو ضرور تو نہیں ہے نا، دیکھو بھائی کہ جو اقوی چیز ہے وہ وضو توڑ دے تو اس سے کمزور بھی وضو توڑ دے، کمزور کو، ضعیف کو قوی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اغماء قوی ہے بنسبت نیند کے، تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نیند کو اغماء کے اوپر قیاس کر کے تو نیند کو ہر حال میں ناقص سمجھیں جس طرح اغماء ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو وجہ بتا دی اس کے لیے کہ نیند ہر حال میں ناقص نہیں ہے، اگرچہ قیاس کا تقاضا ہے، لیکن ایک قیاس ہم نے چھوڑ دیا ہے حدیث کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ قیاس کی پوری علت بھی نہیں پائی جاتی ہے، کہ مساوات نہیں ہے دونوں میں، ایک فوقیت رکھتا ہے، تو جب فوقیت رکھتا ہے تو فوقیت والا اگر ہر حال میں ناقص ہے تو دوسرا تو ہر حال میں ناقص نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں فلا یقاس علیہ، لہذا نیند کو ہم اغماء پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمایا والقہقہۃ فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، فرماتے ہیں اگر قہقہہ آ جائے، لیکن قہقہہ ایسی نماز میں آ جائے جو ذات رکوع و سجود، جو رکوع سجود والی نماز ہے، اس میں قہقہہ آ گیا، یعنی زور سے ہنسا، آواز سے اس نے ہنسی کر لی آواز سے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں اس کو قہقہہ آ گیا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں بھائی والقیاس انہا لا تنقض، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قہقہے کی وجہ سے وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہاں وہو قول الشافعی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ قہقہہ اگر نماز کے اندر آ بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو ان کا قیاس جو ہے وہ قیاس کے مطابق ہے ان کا مذہب، اور وجہ بتاتے ہیں کہ لأنہ لیس بخارج نجس، کیونکہ قہقہہ اگر کسی کو آ بھی گیا تو کیا اس کے بدن سے کوئی نجس چیز خارج ہو گئی ہے؟ قہقہے کی وجہ سے تو کوئی نجاست نہیں نکلی ہے، تو جب نجاست نہیں نکلی ہے تو وضو کیسے ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ حضرت امام شافعی اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو بے شک یہ تھا، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے، دیکھو اسی وجہ سے کہ قہقہہ کی وجہ سے کوئی نجاست تو بدن سے خارج ہوئی نہیں ہے، تو اگر نماز جنازہ میں کوئی قہقہہ سے ہنس گیا جنازے کی نماز میں، یا سجدہ تلاوت میں گیا اور وہیں جناب ہنسی آ گئی، اس کو قہقہہ کر لیا، یا نماز سے باہر ویسے قہقہہ کر لیا اس نے، تو کیا ان تین صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں ٹوٹتا